جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر فیصل صاحب، حسب وعدہ میں آپ کے سوال و جوابوں کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ جی اب امیر فیصل صاحب آپ ابھی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر فیصل صاحب، حسب وعدہ میں آپ کے سوال و جوابوں کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی اب امیر فیصل صاحب آپ ابھی ایڈمن موڈ پہ تو آپ اپنے سوالات شروع کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، دوستوں کو سلام، ست شری اکال، نمشکار، گڈ مارننگ، گڈ مارننگ سب کو۔ تو بات شروع کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم ایک بار پھر سے محترم طاہر خان صاحب فرام امریکہ، جو کہ احمدیز جماعت نظام کے ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو ممبر ہیں، اور ان کے دعوائے جات ہیں کہ انہوں نے اپنی تبلیغ سے بہت سارے لوگوں کو احمدی جماعت نظام میں شامل کیا ہے۔ خدا ان کی کاوشوں کو، ان کی کوششوں کو کامیاب کرے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اپنے عقیدے سب کو اچھے لگتے ہیں، اپنے اپنے عقیدے سب کو مبارک۔ اور آج ان کو انویٹیشن اس لیے دیا گیا ہے خصوصی طور پر کہ امیر فیصل، جو کہ ظاہر سی بات ہے ایک نیو مسلم ہے، مذہب اسلام کو قبول کیا اور مذہب اسلام کو ابھی تک بھی سمجھنے کی کوشش ہی ہو رہی ہے۔ محترم طاہر خان صاحب، جو کہ احمدی جماعت نظام سے وابستگی رکھتے ہیں، ان سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک نیوٹرل مسلمان جس کے دماغ میں کسی بھی فرقے کا کوئی اس نے جوائن نہیں کیا یا کچھ نہیں کیا، تو احمدیز نظام جماعت کا کیوں جوائن کرے؟ تو اس لیے ان کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ شکریہ۔ محترم طاہر خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میں ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں، الحمدللہ۔ میں اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار رکھتا ہوں، خدا تعالیٰ جس کے ذریعے سے مجھے رزق حلال دیتا ہے۔ چلیے، حلال حرام بھی نہیں کہتے، پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا۔ تو محترم، مذہب اسلام قرآن شریف نے ہمیں یہ ٹیچنگ بتائی ہے کہ ہر صاحب نصاب پر، حالانکہ اس میں بھی کافی شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، کہ اگر میرے پاس سونا 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے، چاندی اتنی مقدار سے زیادہ ہے تو مجھے زکوٰۃ دینی ہے، یا اس کی وجوہات بتائی ہیں، بٹ بہت زیادہ ریلیکسیشنز بھی دے رکھی ہیں کہ اگر میرے پاس اپنے رہائش کا گھر ہے، اپنے بنانے کے لیے پلاٹ وغیرہ ہے، تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں۔ تو یہ تو مجھے مذہب اسلام بتاتا ہے، قرآن شریف بتاتا ہے، شریعت آف اسلام بتاتا ہے۔ آپ لوگ احمدی ہیں، قادیانی بھی آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے، آپ اپنی احمدی جماعت نظام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے سر کہ آپ کے یہاں کا لازمی چندہ 6.6% یا جو بھی کچھ ہے، پلس میری جانکاری میں 61 ٹائپس آف چنداز ہیں، تو میں اپنا مذہب اسلام کی شریعت کو چھوڑ کر کیوں آپ کا احمدی نظام جماعت جوائن کروں؟ کیوں اپنے اوپر اتنے زیادہ چندے جائد کا بوجھ رکھوں؟ کون سی شریعت سے آپ یہ ثابت کریں گے کہ مجھے ایز اے مسلمان یہ سب کچھ دینا ہے؟ بتائیں، پہلا سوال۔ شکریہ۔ جی امیر فیصل صاحب، شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ ایک ضعف کے زمانے کی بات کی۔ ضعف آئے گا، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، ایمان ثریا ستاروں پر چلے جائے گا، مسلمانوں کے سارے فرقے لڑیں گے، ایک دوسرے کو کافر کہیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہدی کے لیے کہا کہ جو میرا مہدی آئے گا، آپ کو پہاڑوں کی برفوں سے بھی پھسل کے آنا پڑے تو آپ آئیں اور اس کو قبول کریں۔ تو سیدنا اقدس مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ یہ خدا کے رسول کا حکم ہے، اور خدا کے رسول کا حکم خدا کا حکم ہے۔ جو آدمی ان کو قبول نہیں کرے گا وہ اس کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ جماعت آئی اور امن سے رلا۔ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں؟
ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو ماننا ضروری خدا تعالیٰ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ میں نے آپ کے جو پہلا میں نے آڈیو کیا اس میں یہ بتایا، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں پہ ضعف کا زمانہ تھا، پورا عالم اسلام مغلوب ہو چکا۔ مرزا غلام محمد قادری نے آ کے وہ جماعت بنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن پیشن گوئیوں کے مطابق تھی۔ نبی حکم اور عدل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک چندے کا نظام بنایا، وصیت کا نظام بھی قرآن اور عالم اسلام کی خدمت کے لیے بنایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگوں کے موقع پر بہت زیادہ قربانیوں کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، چاہے وہ جنگ بدر تھی، جنگ احد تھی، وہ اسلام کی بقا کی جنگ تھی، اس لیے لوگوں نے ساری قربانیاں کی۔ ورنہ یہی بات مرزا صاحب نے کی کہ جہاد بالعمل، جہاد بالسیف تو بعد میں آتا ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالعمل ہے، جتنے جہاد ہیں 4 قسم کے، کہ آپ اپنے مالی قربانیوں کے ذریعے سے، قرآن نے کوئی لمیٹیشن نہیں رکھی کہ اس سے زیادہ قربانیاں نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو پچھلی آڈیو میں بھی بتا چکا ہوں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کی بھی تو حضرت ابوبکر سارا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے۔ تو کیا قرآن میں لکھا ہے کہ سارا سامان دے سکتے ہیں آدھا؟ تو یہ قربانی وہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کیے ہیں وہ تو اسلام کی ترویج کے لیے کیے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے رسول اللہ سے فرمایا کہ میرا مہدی آئے گا تو پھر یہ اسلام کا نشہ ثانیہ کا دور شروع ہوگا۔ مالی قربانیوں کی تو میں آپ کو جماعت احمدیہ سے بڑی بڑی مثال دیتا ہوں۔ ظفر اللہ خان صاحب بہت زیادہ ان کی انکم تھی، غالباً لاکھوں ڈالر میں تھی، وہ اپنے حصہ کا 1/3 چندہ دیتے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جو 1/3 دیتے ہیں، 1/10 دیتے ہیں، اور ہمیں اس مصرف کا علم ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، قرآن اشاعہ کیے جا رہے ہیں، 12 ہماری اکیڈمیز مبلغین کی وہ جاتے ہیں۔ تو ہم نے تو کوئی نیا مذہب ایجاد نہیں کیا، اسلام کی تعلیم ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں دوسری، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، میں پہلے میں بھی کہہ چکا ہوں، تو یہود 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ وہ اسلام جو مذہب تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ تو ختم چھوڑ چکے تھے، لڑ رہے تھے اہل حدیث، اہل قرآن میں، وہابیوں میں، ڈفرنٹ جیسے مسلمانوں کے فرقے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بھی اس طرح جو فرقوں 72 فرقوں میں بٹیں گے اور ایک جماعت ناجی ہوگی۔ تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق جماعت کام کر رہی ہے۔ اگر جماعت میں کوئی غلط بات ہوتی تو خدا اس کو ختم کر دیتا۔ مرزا صاحب کو تو اللہ فرمایا جو ملاؤں نے کم ختم کریں گے، یہی بات یہود علماء نے کی تھی کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو ختم کر دینا ہے۔ پھانسی پر ان کو چڑھا دیا تھا، صلیب پر، ہمیں بھی لٹرلی صلیب پر ہی چڑھایا ہے، اور ہم پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کریں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب، دبئی ہے، لیبیا تھا، وہ عراق تھا، کیا کیا انہوں نے کام کیے، اور ہر جگہ ٹیررسٹ کو اسپانسر کیا۔ پورے دنیا میں مسلمان دہشت گرد کے نام سے جاتا ہے، لیکن سوائے احمدی کو جس ملک میں چاہیں گے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ پرامن لوگ ہیں۔ تو ہم نے تو اسلام کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھایا۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جو گجرات میں رائٹس ہوئے، وہاں انہوں نے ایک ہندوؤں کا مندر تھا، چھوٹا سا وہی جگہ تھی، وہ جلائی اور وہاں ہندوؤں کو قتل کیا، پھر اس پر ریئیکشن ہو گیا۔ تو چلیں آپ دوسرا سوال کریں گے تو پھر میں جواب دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اور آپ نے جوائن کرنا ہے حقیقی اسلام کو۔ آپ بریلیوں میں جائیں گے وہ کہتے بندی کافر ہے، دیوبندی میں جائیں گے وہ کہتے بریلوی کافر ہے، اہل حدیث کہتے وہابی کافر، وہابی کہتے یہ، لیکن کفر و ملت الواحدہ بن جاتا ہے۔ جیسے یہود کے خلاف سارے 72 فرقے، یہاں بھی 72 ہوئے، وہاں اسمبلی میں قرارداد پاس کی، کافر ثابت قرار دیا، یہاں انہوں نے ہمیں نان مسلم قرار دیے، وہی لفظ
تو چلے دوسرا سوال آتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم. محترم طاہر خان صاحب، آپ نے 1400 سال پہلے کی بات کر دی، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کی بات کر دی، ان کے جنگوں کی بات کر دی، پھر آپ نے عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ بات کر دی، آپ 2000 سال پہلے چلے گئے محترم. موسیٰ علیہ السلام کی بات کر دی تو اس سے بھی پہلے چلے گئے محترم. بٹ آپ بھی آج کی دنیا میں جی رہے ہیں، ہم بھی آج کی دنیا میں جی رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ احمدی نظام جماعت کو جوائن کیوں کیا جائے؟ آپ یہ بتائیں کہ ایک نیوٹرل مسلمان آخر آپ کی جماعت کو جوائن کیوں کرے، اور اگر اتنے زیادہ چندہ جات وہ دے بھی تو آخر اس کو کس قسم کا تحفظ دے گی احمدی جماعت؟ کیا میری سیکیورٹی کا انتظام کرے گی؟ کیا وہ اس بات کی گارنٹی لیتی ہے کہ اس کے نظام میں جوائن کرنے کے بعد میری جان و مال کی کچھ وہ گارنٹی دے گی کہ وہ محفوظ رہیں گے؟ جبکہ مجھے معلوم ہے کہ احمدی جماعت نظام کے لوگوں کو اڑوس پڑوس کے ملکوں میں قتل کر دیا جاتا ہے، یا جہاں بھی کیا جاتا ہے ان کی مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، تو جماعت تو کچھ نہیں کرتی محترم. آخر مجھے کس قسم کا تحفظ دے گی؟ اسٹریٹ فارورڈ کوسچنز، اسٹریٹ فارورڈ آنسرز نیڈڈ. جی امیر فیصل صاحب، دنیا کا کوئی بھی نظام جو ہے وہ بغیر ریونیو کے اور مالی قربانی کے نہیں چلتا. ہندوستان میں سیلز ٹیکس ہے 5%. آپ کو ویلتھ ٹیکس دینا پڑتا ہے، انکم ٹیکس دینا پڑتا ہے. ساری چیزیں دینے کے باوجود وہاں پہ تحفظ نہیں ہے مسلمانوں کو، یا دوسرے ممالک میں ہے، مسائل ہیں. اس لیے اگر آپ جماعت میں شامل ہو تو میں نے اوپر آپ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا. میں دور اس لیے جاتا ہوں کہ آپ کو بتانا پڑتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے مالوں اور اولادوں کے ذریعے سے آزمائیں گے. یہ آزمائشیں ہیں ساری. جہاں تحفظ کی بات ہے، انڈیا میں اتنی بڑی آرمی ہے، پولیس ہے، پھر بھی لوگوں کو تحفظ نہیں ہے. انڈیا میں برہمن دلتوں کو قتل کرتے وہ ریگولر بیسس پر ہو رہا ہے. لوور کاسٹ کے ہندوؤں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، مائنارٹیز کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. عیسائیوں کا اڑیسہ میں 45,000 کی آبادی کو انہوں نے جا کے گھر میں شمار کیے اور تباہی کی، اور وہ بیچارے اپنے ملک میں مہاجر ہو گئے. تو جو جہاں تحفظ کی بات ہے، دیکھیں یہ زکوٰۃ کا اور چندوں کا اور مالی قربانیوں کا نظام تھا. وہاں پر 3 خلفاء شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس تو کوئی حکومت نہیں ہے نا، ایک شہر میں ہو ہم کہتے جی ہم تحفظ پر فراہم کریں گے. جب حکومتیں آئیں گی تو وہ حکومتیں اپنے ایڈمنسٹریٹو چارٹر آف ڈیوٹیز کے انڈر پرووائڈ کرے گی پروٹیکشن. اب تو ہر ملک کا، چاہے بنگلہ دیش ہے، پاکستان، انڈیا، ہر ملک میں، اور ہمیشہ لوگ ہاسٹیلٹی کرتے سچائی کے خلاف. ہمارے پاس تو یہی ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ جی ایسے کریں، ایسے جگہ سے منہ کر جائیں. لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس کوئی دعا ہی ہے اللہ تعالیٰ، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے ظلم سے بچا. تو یہ ہے وہ بات. میں اور تفصیل سے بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ سن کے پھر وہ کر لیں. اور آپ کو چندوں پہ آپ کو اعتراض نہیں کر رہے، آپ معلومات کرنا چاہتے ہیں، آپ شریف الفطرت آدمی ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑے سخت حالات جماعت پہ تھے. غالباً 60s میں تو ہالینڈ میں جمع مسجد بنی تو تمام عورتوں نے اپنے زیورات دے دیے، اس سے مسجد بنی. اب تو جماعت کے مالی حالات بہت بہتر ہو گئے، اور جماعت ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے الہی وعدوں کو، جب ملاؤں نے کہا کہ ہم اس کو وہ کر دیں گے، قادیان میں ختم کرے، کہ کدھر گئے وہ مولوی قادیان میں ختم کرنے والے؟ 10,000 انڈیا میں تھے اس وقت. ایک ہی ملک تھا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش. اور خدا نے الہام مرزا صاحب کو بتایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں. جب آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہندوستان میں 13,000 سے زیادہ نئی جگہوں میں ہماری جماعتیں بنی ہیں،
وما علینا الا البلاغ۔ یہ آپ نے ریمارک کیا ہے کہ سو لانگ آڈیو، دیکھیں جواب تفصیل سے دینا پڑتا ہے۔ میں جب ڈسکشن میں جاتا ہوں کویسچن آنسر، مجھے لوگ کہتے ہیں مختصر جواب دیں، میں انہیں کہتا ہوں کہ مجھے مختصر کی شرط منظور نہیں ہے، کسی بات کا جواب یہاں میں نہیں۔ آپ دیکھیں لوگ ڈسکشن کرتے ہیں انڈیا میں، علماء آپس میں ساری رات تو لگے ہوتے ہیں، اینڈ میں ریزلٹ زیرو ہوتا ہے، وہی اختلافات لے کے پھر چل رہے ہوتے ہیں۔ اینی ہاؤ، شکریہ۔ نہیں محترم طاہر خان صاحب، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ شارٹ میں اپنی بات کو نمٹائیں، بس آپ سے تو ہم نے یا آپ سے سبھی سے ہم پہلے ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے 4 منٹ کی آڈیو کی تو اس کا 1 یا 2 آڈیو میں ڈیوائڈ کر دیتے تو ڈاؤن لوڈنگ میں بھی آسانی رہتی ہے، لوگ اتنے وہ سن لیتے، آپ کی اتنی اگلی آڈیو آ جاتی۔ تو بہرحال جتنی بھی آپ چاہیں اتنی کیجیے سر۔ جب حکومتیں آئیں گی تو آئیں گی سر، ابھی تو کوئی حکومت نہیں ہے، تو میں کیوں جوائن کروں آپ کی جماعت کو؟ میں کیوں اتنے چندہ جات دوں؟ آپ نے اب کہہ دیا کہ جی انڈیا میں سیل ٹیکس دیتا ہوں، آپ نے کہہ دیا میں انکم ٹیکس دیتا ہوں، چلیے گورنمنٹ جو بھی کچھ کرتی ہے وہ تو کرتی ہے، اس نے گارنٹی لے رکھی ہے میرے جان کی اور مال کی سیکیورٹی کی، وہ گارنٹر ہے نا سر، تو میں دیتا ہوں ٹیکس وغیرہ۔ اگر وہ اتنے بھی ٹیکس نہ دے، اور اس میں بھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، آج کل تو انڈیا میں 5 لاکھ روپے کی پر ایئر کی انکم ایگزمپٹڈ ہے ٹیکس سے، اور بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کی 5 لاکھ ایک سال کی انکم ہے ہی نہیں، تو انہیں کچھ بھی ٹیکس نہیں دینا پڑتا سر۔ آپ بتائیں نا، اپنی جماعت کے ریگارڈنگ فوکس رکھیں، میں آپ کی جماعت کو کیوں جوائن کروں جب مجھے نہ کوئی تحفظ کی گارنٹی، نہ مجھے کوئی فائدہ، نہ کچھ، تو میں کیوں پین لوں کہ آپ کو اتنے زیادہ چندہ ایجاد دوں؟ مجھے کیا ملے گا بدلے میں سر؟ وہاں تو چلو ہمیں تحفظ دے دیا، ہماری جان و مال کی، مکانوں کی حفاظت کرے گی پولیس اور ایڈمنسٹریشن، اگر ٹیکس لے بھی رہے ہیں آپ کیا حفاظت کریں گے یا آپ ہمیں کیا فیسلٹیز دیں گے؟ بتائیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ میر فیصل صاحب۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے مہدی کو اپنے وقت پہ بھیجا۔ مولانا طاہر القادری کا ایک وہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ امام مہدی کی پیدائش 1250 کے قریب ہوگی، یہ وہی وقت تھا جب مرزا صاحب کی پیدائش ہوئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بعض ایسے نشانات ہوتے ہیں خدا کی طرف سے اپنے انبیاء کے لیے جو اس انبیاء کے بس میں نہیں ہوتے۔ آپ کو علم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹار آف ہیلی دکھایا گیا، اور حضرت مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام کے وقت بھی اسٹار آف 1845 میں وہ ہوا۔ تو یہ نشانیاں تھی، میں پہلے آڈیوز میں میٹیریل میں کہہ چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل قمر کا دکھایا گیا معجزہ، اور اس کو دیکھ کے کفار نے کہا کھلا جادو ہے۔ مرزا صاحب کے وقت جب چاند سورج گرہن وہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگلے سال ہوگا۔ جو صاحب بیکل لوگ ہیں انہوں نے ان کو اس وقت قبول کر لیا کہ یہ خدا کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ چاند سورج گرہن ہوگا۔ تو چلے میں آڈیو مختصر کی دوسرا۔ جی امیر فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ جماعت کے چندہ جات اوپر میں نے کہا ہے کہ وہ مساجد بنانے پر ہو رہے ہیں، مبلغین بنانے پر خرچ ہو رہے ہیں، حافظ قرآن بنانے پر ہو رہے ہیں، ساری دنیا میں جماعت کی مساجد بن رہی ہے، مشن ہاؤس جو امن کا پیغام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو آپ نے بات کی کہ جماعت کو جو جوائن کرے، اگر آپ کسی مہدی کے انتظار میں، وہ مہدی تو آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کو قبول کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق، یا تو انکار کریں۔ دیکھیں لا اکراہ فی الدین والی بات ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہود کے 72 فرقوں نے وہ حرکتیں کی کہ بہت کم لوگ 30 افراد وہ بنے ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری۔ کفار مکہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں آپ کا ذکر ہی نہیں ہے، ہم تو یہود کہتے ہم تو انتظار کرتے الیاس کا، پھر آئیں گے اور داؤد کی حکومت کو بحال کریں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسائی کہتے ہیں ہم تو خدا کے بیٹے کے انتظار میں ہیں، آپ تو خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ لیکن وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ جماعت کو جوائن کرنا جو قرآن میں آتا ہے وہ آخرین منہم فلما یلحقوا، آخرین میں سے ہوں گے،
جو ان سے ابھی نہیں ملے. تمام مسلمانوں کے علماء نے کہا کہ یہ مسیح موعود اور امام مہدی کی جماعت کے بارے میں ہے. تو مختصر کرتا ہوں کہ خدا کے حکم کو، رسول کے حکم کو تو مانیں کہ میرا مہدی آئے تو اس کو قبول کریں. یہ ہے بات. یا تحفظ کی بات ہے، ہر خدا کے معمور کی جماعتوں پر لوگ حملے کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، غیر محفوظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سچائی کی نشانی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اصحاب کہف نے بھی غاروں میں 300 سال گزارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب میں 3.5 سال گزارے اور ریلیف کا وقت پھر بھی نہیں آیا. تو ٹھیک ہے، آپ اگلا سوال کریں تو میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں. شکریہ، جزاک اللہ. اچھا، آڈیو کا لاسٹ پارٹ میں نے اب سنا، مطلب میں چندہ جات بھی دوں آپ کو 60 ٹائپ کے. ٹھیک ہے جی، لوگوں کی مخالفتیں بھی مول لوں. اور میں نے پوچھا مجھے کیا تحفظ ملے گا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سچی جماعت کو جوائن کرے گا اس کی تو مخالفتیں ہوئیں گی، اس پہ تو حملے ہوئیں گی. مطلب میں آپ کو چندہ جات بھی دوں 60 یا 61 ٹائپ کے، اپنے اوپر خطرہ بھی لوں، اور اوپر سے آپ کہہ دیں گے کہ بھائی یہ تو اچھی بات ہے، آپ کی سچائی کی نشانی ہے. تو کیا میں سر ایسا کام نہیں کر رہا ہوں؟ اپنی جیب سے پیسے بھی ڈھیلے کر رہا ہوں، مخالفت بھی لوگوں کی لوں، اور اگر میرے اوپر حملہ کہیں تو میری جماعت مجھے یہ کہہ دے کہ یہ تو سچائی کی نشانی ہے. تو یہ کون سی عقل مندی ہوگی سر میری؟ بتائیں. شکریہ. جی، یہ سوال آپ نے ریپیٹ کیا ہے. میں بار بار آپ کو یہ کہتا ہوں، دیکھیں خدا کا جب نبی آتا ہے لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ غیر محفوظ ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر غیر محفوظ تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ ان کو کنعان اور کنعان سے پھر افغانستان ہجرت کرنی پڑی. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ کہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، کشمیر میں آ گئے تھے. آپ بار بار چندوں کی بات کرتے، میں تو آپ کو بتاؤں قرآن کا آپ کا حوالہ دیا کہ قرآن کہتے ہم تمہاری مالوں اور اولادوں کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے. کسی نبی کے پاس خدا تعالیٰ کی پروٹیکشن اور دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ جب بھی موسیٰ کی قوم پر اٹیک ہوئے انہوں نے خدا کی طرف دعا کی، عیسائیوں پر اٹیک ہوئے انہوں نے خدا کی طرف دعا کی کہ ہمیں فنصرنا، اصل کو جو قرآن میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فنصرنا علی القوم الکافرین، میں فتح دے کافر قوم. تو انبیاء کی جماعتوں کو بہت زیادہ، جو آپ پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں، پروٹیکشن خدا پرووائڈ کرتا اور لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، قتل کر رہے ہیں. ہمارا بھی ہو رہا ہے. آج کل پرسوں 3-4 دن میں ہمارے کامران احمد کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. انڈیا میں وہ بھی کافی ایسے واقعات ہوئے، لیکن انڈیا بہتر ہے، بنگلہ دیش بہتر ہے. تو کوئی ہمارے پاس نبی یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھیج دے اور ساتھ ایک فوج بھی دے دے نبی کو، اور فرشتوں کی فوج بھیجے کہ جی ہاں، اور وہ پھر آ کے جو قبول کرے نبی کو اس کو پروٹیکٹ کرے. اسی طرح تکلیف میں سے گزرتے ہیں لوگ. آپ چندوں کی بات کریں، میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں کہ ضرورت ہوتی ہے. یہ مرزا صاحب نے الوصیت کتاب لکھی، شاید آپ نے پڑھی ہو، کہ موسی بن جاؤ. میں بھی موسی ہوں، زیادہ ہم دیتے، میں 10% اس میں شرط ہے. ٹھیک ہے نا؟ لوگوں نے 67% تک کی قربانی بھی دی ہے اپنی انکم کی، جائیدادیں لوگوں نے دے دی ہیں، وہ دے دی ہیں. تو یہ جماعت کی ترقی اور اس میں ہر جگہ مرزا غلام قادری نے اسلام کی بات کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر میرے سلطان کامیاب و کامگار. ویڈیو کی میں نے جواب دیا، لیکن آپ نے کہا کون سی عقل مندی؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ انبیاء کو جوائن کرنے والے سب بیوقوف لوگ ہوتے ہیں؟ ان میں کوئی عقل نہیں ہوتی؟ وہ آتے ہیں، گھروں کو بھی جلاتے ہیں، وہ اپنی جانی قربانی بھی دیتے ہیں، مالک. یہ طریقہ کار ہے. خدا تعالیٰ معمورین کو ماننے پر میں نے آپ کو اپنا بتایا، وہ میں نے مولوی الطاف صاحب کا بتایا کہ باجوڑ کے نواب کے بیٹے سے چھوڑ گئے. اس کا دماغ چل گیا تھا کہ اپنے محل سے نکل کے ایک چھوٹے سے کوٹے میں آئے.
اور بڑی میزریبل میں نے ان کی حالت دیکھی. اب تو بہتر ہو گئی, ان کے بچے امریکہ ادھر ادھر چلی گئی ہیں. تو ہم نے بھی قربانی دی, ہم نے بھی اپنے ٹوپی گاؤں کو چھوڑا, بڑے مزے سے ہم رہ رہے تھے, لوگوں نے جلایا. ہمیشہ جماعت کے مخالف نے کفار مکہ اور انبیاء کے مخالفین کے طریق کو بتایا ہے. پروٹیکشن یہ ہے کہ ہم مائگریٹ کر جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جان کا خطرہ ہوا تو وہ مکہ سے مدینہ چلے گئے, ٹھیک ہے نا. پروٹیکشن صحابہ ان کی کرتے رہے. ٹائم آیا کہ وہ خدا کے حکم کے ذریعے سے, وہ الہی حکم کے ذریعے سے مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے. تو یہ ہم بھی ہجرت کرتے ہیں. آپ چندوں کی بات کرتے ہیں, میں نے تو آپ کو بتایا کہ ابوبکر صدیق سارا سامان لے آئے تھے, ابوبکر عمر آدھا. تو وہ کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کیوں اپنا سامان لائیں, ہم نہیں کرتے قربانی, ہمیں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پروٹیکشن کے لیے خدا سے دعا کرنی چاہیے. ہم اسٹریٹجی کرتے ہیں, پہرے دیتے ہیں, لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن لوگوں کی ہاسٹیلٹی, اور اس میں جب لوگ ہجرت کرتے ہیں تو اس میں خدا کی ایک حکمت ہوتی ہے. السلام علیکم. مطلب کل ملا کے جیسے یہ پنڈت لوگ تعلیمات دیتے رہتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے بت خریدتے رہو رنگ برنگے, اور ان کو پیسے دیتے رہو, پوچھو کچھ نہ. آپ کی جماعت نظام کو بس چندہ دینا ہے, پیسے دینے ہیں, پوچھنا کچھ نہیں ہے. جان و مال کی تحفظ کے لیے پوچھو تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو خطرہ ہو ہی جاتا ہے, خطرے میں ہی رہتی ہیں. مطلب میرے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے سر, اور میں آپ کی جماعت کو جوائن کر لوں, آپ کو اتنے زیادہ چندے دوں, اور آپ پھر یہ بھی بتا دیں گے کہ جب مرو گے تو بھی یہیں آ جانا, یہی نہیں کہیں بہشتی مقبرے میں. اس کے لیے آپ کو الگ سے چندہ دوں, اس کے لیے آپ کو الگ سے پراپرٹی دوں 10% سے 30% تک. ذرا وہی بتا دیجیے کہ کیوں دوں سر. سپوز یہ کہ میں ہماچل میں رہ رہا ہوں, میں یہاں کے ایک شہر میں رہتا ہوں, میں وصیت کر دیتا ہوں اور وصیت کنندہ کا انتقال ہو جاتا ہے, تو آخر اس کے پاس کیسے آپ وصولیں گے؟ آپ کو میں نے کر رکھا تھا 20% پراپرٹی کا. پراپرٹی میرے بچے اب کھڑے ہو جائیں گے, وہ کہیں گے ہم تو نہیں بیچنے دیتے. اگر آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گا تو کیا آپ چندہ دہندہ کی باڈی کو وہاں دفنانے دیں گے بہشتی مقبرے میں؟ بتائیں. شکریہ. اور اگر ہم مالی قربانی نہ کریں, مالی کے بغیر تو وہ ہو نہیں سکتا. لوگ اپنے کمفرٹیبل گھروں کو چھوڑ کے افریقی ممالک میں چلے جاتے ہیں, دور دراز علاقوں میں چلے جاتے ہیں. میں آپ کی ہدایت کے مطابق چھوٹی چھوٹی ویڈیو کرتا ہوں. اور کیا ضرورت ہے کہ آدمی کے لاہور میں ایک بملے میں بیٹھا ہوا ہے. میرا بھانجا ہے, میرے بینوئی کرنل ڈاکٹر محمد علی خان صاحب خود احمدی, ان کے بیٹے نے BA کمپیوٹر سائنس ٹاپ کیا, BA کیا فائنانس بینکنگ میں. وہ طاہر انسٹیٹیوٹ میں جا کے بھرتی ہو گئے. وہ باہر جاتے تو اس کو پاکستان میں 2-3-4 لاکھ کی نوکری ملتی, باہر ممالکوں میں جاتے 1-1 لاکھ کی مل جاتی. ایک چھوٹی تنخواہ پہ وہ کام کر رہے ہیں, جماعت کی خدمت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے مربیان بھی اسی طرح کی ان کی مثالیں ہیں. لیکن چلے اگلا سوال آئے تو پھر جو آپ کیوں کہتے ہیں, یہ تو سوال اعتراض بنتا ہے تمام انبیاء پر. ان کی جماعتوں نے تکالیف اٹھائی, مالی قربانیاں کی, جانی قربانیاں کی. خدا حافظ. سوال یہ ہے کہ کیا جماعت احمدیہ وہی جماعت ہے جس کی پریڈکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی؟ تو جو نبی خدا کا ہوتا ہے, حکم اور عدل ہوتا ہے, فیصلے کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو بھی آپ ریجیکٹ کریں گے؟ چاند سورج گرہن کی نشانی کو بھی ریجیکٹ کریں گے, طاعون کی نشانی؟ پھر انہوں نے اپنے اشعار میں کہا اور پریڈکشن تھی کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار. زار روس وہ بادشاہ تھا جو ساری دنیا ڈرتی تھی, برطانیہ کی امپائر ڈرتی تھی. وہ جنگل میں بیٹھا ہوا ہے, درخت کاٹ رہا ہے, اور بعد میں وہ قتل کر دیے گئے, بحال زار ہوئے. وہ پھر کیا, وہ ان کی جو بیٹی بیوی بھی, وہ ظلم کیا انہوں نے, اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اور ایک ہی بچہ بٹا ہے جو آج کل انگلینڈ میں ہے, شاید وہ نیکسٹ بادشاہ بن جائے رشیا کا. لیکن وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ زار روس نے کیا کیا. اس کو لوگ آئے تھے 1888 میں کمبو کے, اس نے فائر کر کے 2000 لوگوں کو مار دیا تھا, قتل کر دیا تھا. تو سزا بھی خدا ملی اس کو. لیکن نہیں, ہاں وہ ایک علیحدہ ڈسکشن کی باتیں ہیں. شکریہ. السلام علیکم. دوسری بات یہ ہے کہ
حضرت مرزا غلام محمد قادری اسلام نے دعویٰ کیا، معمور من اللہ نے کہا 1882 میں، مسیح کا دعویٰ کیا، نبی رسول کا دعویٰ کیا. کیا خدا تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ میں جھوٹوں کو تباہ کرتا ہوں؟ تباہی نہیں ہوئی. رسول اللہ وہ قرآن میں آتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اگر میری طرف منسوب کرے جو بات میں نے نہیں کی تو میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی اشارہ کرتا ہوں، ہلاک کر دیتا ہوں. بہت سے جھوٹے انبیاء کو ہلاک کیا، دعوے کیے معمورین. جماعت درخشندہ ستاروں کی طرح پوری دنیا میں چمک رہی ہے. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی، جس میں پاکستان کی ISI ہے یا ہندوستان کی ایجنسیاں راہ ہے، ہمیں نریندر مودی صاحب ہیں، انہوں نے ہمارے بارے میں بڑی تعریفی کلمات کہے، اور لوگوں لیڈروں نے بھی کہے. جماعت احمدیہ امریکہ میں بھی ایک ان کے بڑے انہوں نے ہماری تعریف کی. تو ہمارا کردار ہماری سچائی کی گواہ ہوتا ہے. خدا کا مامور ہمیشہ سچا انقلاب پیدا کرتا ہے، خونخوار درندے نہیں پیدا کرتا. جیسے مرزا صاحب نے کہا نا کہ سے آؤ میری طرف اسی میں خیر ہے. درندے، اب تو درندگی مسلمانوں میں شروع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر درندگی کے لیے سعودی عربیہ اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے تو کوئی انقلاب کیوں نہیں لا سکا؟ درندے کیوں پیدا کیے اس نے پاکستان میں؟ شکریہ، السلام علیکم. محترم طاہر خان صاحب، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آپ کی جماعت کو جوائن کیوں کیا جائے، کیوں اتنے چندہ جات دیے جائے. چلیے وہ تو آپ کبھی 1400 سال پہلے جا رہے ہیں، کبھی 2000 سال پہلے جا رہے ہیں. آپ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ اور کلیئر کر دیں. جو آپ کے ہاں یہ وصیت کا نظام ہے کہ 10% سے لے کے 30% تک پراپرٹی آپ لوگوں کے نام لکھ دی جائے، وصیت کر دی جائے، تاکہ اس وصیت کنندہ کی باڈی کو جسد خاکی کو بہشتی مقبرہ میں لے کے جایا جائے قادیان کے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ انڈیا ہے تو وہیں جائیں گے. اور سپوز وہ 500-700 کلومیٹر دور ہے، بندے کا انتقال ہو گیا، پیمنٹ آپ کی ہوئی نہیں، جائیداد بچے ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں اسٹیٹ آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کل ملا کے ابھی آپ کو نقد روکڑا نہیں مل رہا ہے. تو میری جانکاری میں یہ ہے کہ آپ وہاں پہ دفن تو ہونے دیتے نہیں، پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو امانتاً زمین میں دفنا دو. یعنی کہ سپوز ہمارے 500-700 کلومیٹر پہ انتقال ہوا ہے تو ہم کہیں وہیں پہ دفنا دیں. کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ یا بنا پیمنٹ لیے آپ اس وعدے پہ کہ جی پیمنٹ دے دیں گے، دفنانے دیں گے؟ اسٹریٹ فارورڈ کوشچن، اسٹریٹ فارورڈ آنسر نیڈڈ پلیز. شکریہ. جی، آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ تعلیمات دیتے رہتے ہیں. پنڈتوں کے تعلیمات کے سے ہمارا کیا لینا دینا؟ پنڈتوں کی ریپوٹیشن انڈیا میں بہت خراب ہے، اس وجہ سے تو آپ مسلمان ہوئے ہیں. یہاں پہ امریکہ میں بہت ہندو ہیں، میں ان سے بات ہوتی، کل بھی میں ہندو کی ایک جگہ میں گیا تھا. تو جماعت احمدیہ کا قیام اگر خدا تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کے مطابق، احادیث کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے تو قبول کرنا کیوں ضروری ہے؟ جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں اگر آپ کسی کلب میں ممبر بنتے ہیں اور آپ چندہ نہیں دیتے تو وہ کلب سے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں. امریکہ میں تو اگر آپ وہ نہیں کرتے، یہاں پہ تو قبر بھی خریدنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ بار بار اسی چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں. وصیت، آپ وصیت کی الوصیت کتاب کو پڑھ لیں، اس میں کیا لکھا ہے، انسینٹیو دیا ہے کہ اسلام پہ ذوف کا وقت ہے، سخت وقت ہے، آپ قربانیاں کریں. مجھے یہ بتائیں کہ جن کے پاس اربوں کے پاس کھربوں ڈالر ہے، وہ تو دہشت گردوں کو سپانسر کرتے ہیں. ہم مرزا غلام محمد قادیانی نے تو بات کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے بڑھایا، پرامن اسلام کی. آپ بار بار وہ کہتے ہیں، جب آپ وصیت کرتے ہیں تو آپ وصیت کرتے ہیں تو وہ آپ چندہ جو آپ کا 6.5 ہے یا 7% ہے، وہ آپ 10% کی آپ کی مرضی ہے، نہ کریں، ٹھیک ہے نا. یہ خدا تعالیٰ کا نبی جو ہے مرزا صاحب وہ حکم اور عدل تھے. انہوں نے ایک نظام بنایا
وہ نظام کوئی ایسا نہیں تھا آپ کہتے جی پنڈتوں کی طرح. ہم پنڈتوں کی طرح کہاں ہیں؟ ٹھیک ہے نا. آپ مندروں میں چلے جائیں, وہ سونے جمع کیے ہوئے, اتنا سونا ہے ہندوستان میں مندروں میں کہ اگر وہ بیچ دیا جائے تو ساری دنیا کی, ساری ہندوستان کی غربت ختم ہو جائے. وہ کوئی فضول سی چیز ہے. وہ دودھ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر, وہ اس کے میٹلز کے خداؤں کے اوپر, وہ پانی میں وہ جا رہا ہے نالوں میں, بار بک کے بچے بھوکے پڑے ہوئے. تو ہندوازم سے کمپیئر نہ کریں. بہت زیادہ ہندو ہندوستان میں ہمارے شامل ہوئے, ان کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا. جو لوگ دہشت گردوں کو اسپانسر کرتے ہیں سر, وہ تو آپ تو نہیں ہے نا. ان کی پرابلم ان تک چھوڑیں. آپ بتائیں کہ 10% سے لے کے 30% تک کا وصیت آپ کو کی جائے, روکڑ آپ کو پیمنٹ ادا ہوا نہیں, ٹوٹل اس نے پراپرٹی کی وصیت کر رکھی ہے, حالانکہ اس کے پاس بچے بھی موجود ہیں اس کے وارث, اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت تک ابھی نہ پراپرٹی بک رہی ہے, ابھی نہ آپ کو روکڑا پیسہ دیا جا رہا. سر بنیوں کی بھاشا بول لوں تو آپ لوگ تو انٹری دیتے نہیں نا کہ اس کی باڈی کو آپ بہشتی مقبرے میں لا دو. آپ تو کہیں گے بھائی جب ہمارا پراپرٹی کا تصفیہ نمٹ جائے گا, ہماری پیمنٹ آ جائے گی, ہمارا بقایا واپس آ جائے گا تو انٹری ملے گی. پھر آپ صلاح یہ دیتے ہیں کہ اس کو امانتاً آپ کہیں پہ بھی دفنا دو. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم امانتاً کہیں پہ دفنا دیتے ہیں, دفنائیں گے تو مٹی کے نیچے ہی سر. تو یہ تو سب جانتے ہیں. پوسٹ مارٹم کے لیے کبھی کبھی کوئی پولیس کیس ہو جاتا ہے, باڈی کو نکالنا پڑتا ہے, تو 2 یا 3 دن کے بعد وہ سڑ گلنی شروع ہو جاتی ہے, بدبو آتی ہے, تعفن آتا ہے. کب وہ پراپرٹی بکے گی, کب آپ لوگوں کا روکڑا واپس جائے گا, اور جب تک وہ روکڑا جائے گا تو اس کی باڈی کا کیا حال ہوگا, تو آدمی سوچے گا یہیں رہنے دو. تو کیا آپ مطلب ایسا کیوں کہتے ہیں آپ کہ جی بنا روکڑے کے ہم وہاں پہ دفن نہیں ہونے دینے کے؟ کیا اتنا بھی اعتبار نہیں آپ کو اپنے احمدیز لوگوں پر؟ بتائیں. اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن سر. شکریہ فار ٹوڈے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وصیت ہماری جماعت میں بہت زیادہ ہے. موسی ظفر اللہ خان صاحب بہت امیر آدمی تھے, وصیت کی. اور بھی لوگ ہیں بڑے بڑے امیر لوگ کرتے ہیں, وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی وصیت کا حصہ دے دیتے ہیں, ادا کر دیتے ہیں جائیدادوں میں سے. اگر آپ کو انشراح صدر ہے تو وہ کریں, وصیت کریں, اگر نہیں ہے تو نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو وصیت ہوتی ہے یہ دل کا سوتا ہے, دل کی طرف سے کہ دیکھو خدا کے مہدی نے کہا اور ہم نے دین کی اور قرآن کی اشاعت کے لیے, اسلام کے لیے دیا ہے. امانتاً دفن ہو جائے فرق نہیں پڑتا بہشتی مقبروں میں. ہم اب تو ہمارے 100 ممالک سے زیادہ جگہ پہ بہشتی مقبرے بن گئے ہیں, امریکہ میں ہے اور جگہوں پر ہے. تو یہ تو دل کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے ایسے لوگ دیتے ساری پراپرٹیز دیکھ کے وہ جماعت کو دیتے, حالانکہ جماعت 67% تک کی اجازت ہے, 2/3 سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کا جواب دے دی. آپ بار بار ہر بات کو ریپیٹ کریں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, 10 دفعہ ریپیٹ کریں. کہ یہ سوچیں کہ ایک آدمی جماعت میں ہے اور اتنے چندے دے رہا ہے, لازمی دے رہا ہے, جلسہ سالانہ ہے, تحریک جدید ہے, وقف جدید ہے. اگر آپ وصیت کرتے ہیں تو جو لازمی چندہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, وصیت کا کنورٹ ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے کہ جماعت کون سا غلط کام کر رہی ہے. کیا جو کروڑوں احمدی ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا وہ کیوں چندہ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو چلیں, جواب 2 منٹ کا ہو گیا ہے, میں پھر آپ فردر سوال کریں. تو اصل مسئلہ ہے کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی وہی مسیح موعود مہدی ہیں؟ تو پھر حاکم خدا کے نبی رسول حکم عدل کی بات ماننی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. جی محترم طاہر خان صاحب, 1 گھنٹے سے اوپر کا ٹائم ہونے جا رہا ہے. آپ سے میں نے سوال کیے کہ میں احمدی جماعت نظام کیوں جوائن کروں, آپ سے سوال کیے بہشتی مقبرہ کے ریگارڈنگ, اور آپ نے جو جواب دیے سر آن دا ریکارڈ موجود ہیں. بٹ ظاہر سی بات ہے کہ میرے اشکالات, یہ میرے سوالات بہت زیادہ ہیں, اور مجھے امید ہے کل ٹمارو منڈے میں تو شاید مجھے غالب امکان ہے کہ, اور انشاءاللہ وہ کام ہو ہی جائے گا کہ مسیحی اور مسلم ممبرز کے بیچ میں بات چیت ہونی ہے. تو ڈے آفٹر ٹمارو انشاءاللہ مینس ٹیوزڈے میں
آپ سے پھر رابطہ کر کے پروگرام اناؤنس کریں گے سر. اور ابھی ٹاپک یہی چلے گا سر, بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ٹائم دیں گے, کوآپریشن دیں گے اور سمجھائیں گے. فی الحال کے لیے اجازت چاہیں گے سر. انشاءاللہ ٹیوزڈے میں پھر ملاقات ہوگی. زندگی بخیر شرط. السلام علیکم. محترم امیر فیصل صاحب, وصیت کے نظام کو تو ایک طرف رکھتے, دنیاوی کام معاملوں میں آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں کہ جی میں یہ فیکٹری بنا رہا ہوں, اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں, یہ کلیریفیکیشن کریں, انوائرمنٹ سے لے لیں, انڈسٹری ریلیشن سے لے لیں. ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ سب معلومات بتاتے کہ میری فیکٹری اتنی یہ بجلی اس میں آئے گی, اتنی یہ پیداوار ہوگی. وہ فارمیلٹیز پوری کریں گے تو پھر آپ کو وہ پوزیشن دیتے ہیں. تو یہ جب آپ وہ پوزیشن پوری نہیں کرتے, ریکوائرمنٹ وہ آپ کو نہیں کرتی, پولوشن کیا ہوگی, پولوشن کنٹرول ہوگا, کتنا وہاں سے نکلے گا. تو دنیاوی نظام میں اگر آپ کی فارمیلٹیز پوری نہیں ہے تو آپ کو پوزیشن نہیں ملتی. لیکن بہرحال یہ تو خدائی نظام ہے وصیت کا, یہ ساری دنیا میں پھیلے گا اور یہ اسلام کا اقتصادی نظام بنے گا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اگر پراپرٹی نہیں بکتی, بچے ہیں, وہ ہیں, چیزیں ہیں, کوشش. اب میری والدہ والد دونوں موسی تھے, دونوں نے اپنی زندگی میں اپنی وصیت پے کر دی تھی. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی پے کروں. ٹھیک ہے نا, تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کیوں کروں, آپ کسی دنیاوی کلب کے ممبر بنتے ہیں, اس کے جو رول ریگولیشن ہے اس کو بھی آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو جماعت احمدیہ تو خدا کی جمائی ہوئی بناتے, جماعت جو خدا کے مہدی مسیح موعود نبی رسول کی جماعت ہے جو ساری دنیا میں پھیل رہی ہے. آپ کو اعتراض حق ہے کہ آپ پوچھیں, سوال کریں. آپ کا مقصد اعتراض نہیں ہے, سمجھنا ہے. آپ کا بڑی شریف طبیعت آپ رکھتے ہیں, تو یہ میرا آپ کو مختصر سے جواب ہے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. محترم, آپ بار بار کلبوں کی بات کر رہے ہیں کہ اگر میں کلب جوائن کروں تو وہاں بھی تو دیتا ہوں سر. کلب جوائن کرنا تو ایک شوق ہو سکتا ہے, فضول خرچی. اگر میرے پاس فالتو پیسہ ہے کہ میں فضول خرچی اوپر کروں اور وہاں پہ عہدے پہ عہدہ لے جاؤں کسی بھی کلب کا, سر میں آج 1 منٹ میں ادھیکش بن سکتا ہوں, پریزیڈنٹ بن سکتا ہوں اگر میں زیادہ چندہ دوں. بٹ اس کا مذہب سے تو کوئی عقیدہ نہیں ہے. میری مرضی 100 بار ہے تو میں جوائن کروں, میری مرضی 100 بار نہیں ہے تو نہ جوائن کروں سر. بٹ آپ لوگ تو یہ مذہبی فریضہ بناتے ہیں نا, اس لیے مجھے آپ سے جستجو ہے سیکھنے کی. باقی سوالات انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں لیں گے, اور فی الحال کے لیے اجازت سر. شکریہ. جی محترم امیر فیصل صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے ٹائم دیا اپنے خیالات کے اظہار کرنے کا, تو آپ کا میں شبھ کامنائیں. میں ہندی زبان سیکھ رہا ہوں, اردو اصل میں چھا رہی ہے ہر جگہ پہ, اور میں ہندی اور نمسکار اور بہت سی چیزیں. جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قائد اسلام نے کہا کہ میں کبھی آدم, کبھی موسیٰ, کبھی یعقوب ہوں, نیز ابراہیم ہوں, مسئلے ہیں میری بے شمار. اپنے آپ کو کرشنا اوتار کہا. وہ ایک شخص کھڑا ہوا اور خدا نے اس کی آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا. جو قربانیاں کرنے والے ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے خالو تھے, وہ 1954 میں سول سروس میں ٹاپ کیے پاکستان میں. تو اور ایک جنجوعہ تھے, بعد وہ انہوں نے کہا کہ میں بھی سول سروس کروں گا. جنجوعہ صاحب ہمارے یہاں پہ امام رہے, سوری باجوہ صاحب, اور صوفی بشارت الرحمان صاحب میرے وائف کے یا میرے خالو تھے, وہ 30 روپے پر ملازم ہو گئے صدر انجمن کے دفتروں میں. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کبھی ریگریٹ نہیں کیا. ابھی فوت ہوئے کوئی 6-7 سال پہلے, 40-50-60 سال تک خدمت کرتے رہے. محبوب عالم خالد صاحب انڈیا میں تھے پر پاکستان میں آئے. ان کے والد خان صاحب فرزند علی خان تھے, بہت بڑے آدمی تھے, اور وہ 86 مجھے یاد ہے جب 84 سال عمر تھے تو ٹریول کرتے تھے, اور وہ وقف جدید کے وہ ناظم تھے. تو بہرحال یہ آپ کا آگے شرائع صدر ہے, دعا کریں. احمدیت کی فتح ساری دنیا میں ہوگی اور ضرور ہوگی, یہ خدا کا وعدہ ہے. حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ میرے فرقہ کے لوگ اس قدر مال علم و معرفت میں کمال حاصل کریں گے
کہ اپنی سچائی کے نور و دلائل سے سب کا منہ بند کر دیں۔ اے سننے والوں، ان پیش خبریوں کو یاد رکھو، یہ خدا کا کلام ہے جو پورا ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ دنیا میں عبدالسلام کی اور ظفر اللہ خان اور جو ہمارے عاطف میاں اور بھی ہزاروں ہیں، علم و معرفت کی دنیا میں ان کا کمال دیکھا لوگوں نے۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال، جے مہاویر جی کی اینڈ ایکسٹرا سر، شکریہ۔ انشاءاللہ ٹیوزڈے آپ کو مثال دنیا سے انسان دیتا ہے نا، کہ آپ اگر کوئی انڈسٹری لگائیں اس کے لیے بھی فارمیلٹی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قربانیاں بہت لوگوں کی، لیکن خلفاء صرف سلیکٹڈ لوگ بنے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بنے۔ حضرت عثمان اس وقت بھی بہت ہم تھے، لیکن پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق بنے۔ دنیاوی کلبوں میں تو آپ زیادہ چندہ دے کے بن سکتے ہیں پریزیڈنٹ، لیکن جو خدا کی جماعتیں ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ سیکریفائسز کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی نواب باجوڑ کے بیٹے کی، کہ محل چھوڑ دیا اپنا، ہم نے بھی چھوڑے اپنے، بڑی شاندار ہمارے مکان ہیں جو ابھی بھی زمینوں پر موجود ہیں، ہم آ گئے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنا شروع کیا۔ تو یہ ایک وہ ہوتا ہے خدا کے، جب نبی آتا ہے مامور ہوتا ہے، لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں ان جماعتوں کو، اور ہر قربانی دیتے ہیں، دریغ نہیں کرتے۔ بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ جو پیسے سے پیار کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو دل کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، سینے کے ساتھ پیسہ دولت لگا کے رکھتے ہیں، وہ الہی جماعتوں میں نہیں شامل ہوتے۔ تو ہمیں تو آپ کو جماعت میں ویسے شامل کرنے کا شوق نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں جب بھی چندے کی بات آئے گی، خدا کے راستے میں قربانی کی بات آئے گی، تو آپ نے تو وہ قرآن کریم کی تعلیم، جو قرآن کریم میں جو بات آئی ہے کہ وہ اپنی بازوؤں کو اپنے گردنوں کی طرف جو ہے موڑ لیتے ہیں، اور کسی پر کچھ ایک دھیلا بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو وہ آپ کریں گے تو الہی جماعتیں تو بغیر قربانی کے نہیں چلا کرتی ہیں۔ ایک بات جی بالکل امیر فیصل صاحب، جو آپ جی مہاویر جی، میں ست سری اکال بھی کہتا ہوں، واہے گرو بھی کہتا ہوں۔ دیکھیں، جو خدا کی جماعت ہوتی ہے اس کے لوگ غیر متعصب ہوتے ہیں۔ اب مندروں میں جاتا ہوں، یہاں پہ منگل مندر ہے، مجھے بہت پسند ہے، گردوارہ ہے بہت زبردست، وہاں بھی میں جاتا ہوں۔ سینیگاگ میں گیا جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، مساجد میں بھی میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ سب جگہ لوگ مجھے بولنے کی اجازت دیتے، مساجد میں اتنا نہیں۔ خیر امریکہ میں تو بڑا ڈفرینٹ ماحول ہے، یہاں بڑے روشن خیال مسلمان بھی ہیں، اچھے مسلمان بھی ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا۔ تو شبھ کامنائیں، بہت بہت شکریہ۔ اور میں تو اب ہندی زبان سیکھنے میں لگا ہوں، تو یہ تو آپ مجھے جو الفاظ مجھے بتاتے ہیں بڑا اچھا مجھے لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ ہندوستان میں ایک لیڈر ہے وسیع الدین اویسی ہے، اور اس کا بھائی ہے، تو وہ نہیں کہہ رہا بھارت ماتا کی جے ہو، ایسی ضد پکڑی ہے اس نے، جے ہند کہنا چاہیے، اور کرنا چاہیے۔ اپنی ملک ماں ہوتی ہے۔ ہم پاکستان زندہ باد وہ لگاتے ہیں 14 اگست 23 مارچ کو، پریڈوں ویٹوں میں جاتے ہیں۔ انڈیا سے ہمارا خدا کرے اچھے تعلقات ہو جائے کہ وہاں ہم آئے، لوگوں سے ملے۔ میں تو جماعت احمدیہ تو ہر یہودی سے، ہندو سے، سکھ سے، عیسائی سے، بدھسٹ سے، کنفیوشس، سب لوگوں سے محبت کرتی ہے۔ السلام علیکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بار بار ان سے یہ سوال پوچھا ہے کہ میں جماعت احمدیہ کو کیوں قبول کروں۔ وہ اس لیے قبول کرنا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نے مانا ہے کہ وہ نبیوں کے سردار ہیں اور اسلام کامل دین ہے،
اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامل نبی ہیں، تو آپ نے اپنے بعد جب اسلام میں بہت زیادہ کمزوری واقع ہو جانی تھی تو اس کو تقویت دینے کے لیے ایک امام مہدی اور مسیح موعود کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ فائزہ رائے تو منہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب وہ میرا امام مہدی آ جائے تو اگر برف کے پہاڑوں کے اوپر سے گھٹنوں کے بل چل کے بھی جانا پڑے تو اس کے پاس جانا اور اس کی بیعت کرنا، ایک حکم تھا۔ پھر فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے فینصروہ، اس کی مدد کرنا۔ تو جب جس کام کے لیے وہ امام مہدی بلائے گا اس کام میں اس کی مدد کرنی ہے، چونکہ اس وقت آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت عیسائیوں کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا پیسہ ہے کہ انہوں نے ساری دنیا میں لٹریچر پھیلا دیا، اور ہمارے پاس چونکہ کوئی پیسہ نہیں کہ ہم ان کے مقابل پر یہ لٹریچر شائع کر کے دنیا میں پھیلا سکیں، لہٰذا آپ نے اس کام کے لیے ایک تحریک فرمائی اور لوگوں کو کہا کہ اسلام کے لیے قربانی کریں اور اسلام کی اشاعت کے لیے قربانی کریں۔ اگلی آڈیو میں لیتا ہوں۔ محترم طاہر خان صاحب، ماشاءاللہ آپ کافی سینئر ممبر ہیں، اور ایک بار میری آپ سے ویڈیو کال پہ بھی بات چیت ہوئی تھی سر، تو روبرو دیکھنے کا بھی موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت دے۔ ویسے یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ست سری اکال بھی کہہ لیں گے، جے شری رام کہہ لیں گے، اور ست سری اکال وغیرہ وغیرہ، محترم برہان احمد ظفر صاحب ماشاءاللہ بھی فیرال آ چکے ہیں گروپ میں، تو کیا آپ ان سے کنفرمیشن کرا دیں گے سر، اور امیر فیصل کو اجازت دلوائیں گے، کیونکہ یہ بھی انڈین ہے، میں بھی انڈین ہوں، کہ بینگ اے مسلم میں ست سری اکال اور نمشکار اور جو کچھ آپ نے کہا ہے تو پلیز آپ ان سے اجازت دلوائیں تو میں بولوں، کیونکہ میں ان کی بنا اجازت کے نہیں بولوں گا، پلیز۔ جی بات یہ ہے برہان ظفر صاحب، السلام علیکم۔ طاہر خان فرام یو ایس سے آپ سے بات بھی رہی ہو، جلسے پہ ملاقات بھی ہوئی، خدا کرے آپ بار بار جلسوں پہ آئے، اور اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ 2 پہلے انٹرویو کیے، گھنٹہ اب ایک کیا ہے، اور جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت شریف الطبع آدمی ہے، اور میں ان کے بارے میں کوئی ریمارک نہیں دوں، لوگ ان کو احمدی بنا لیں گے۔ تو میں نے تو ان کو سیدھی مثال دی کہ ابو بکر صدیق گھر کا سارا سامان لے آئے، حضرت عمر آدھا لے آئے۔ میرے نانا سر عبدالعیوم کے پاس پرانی بات ہے، غالباً 30s کی، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، نہیں ساری وہ پولیٹیکل ایجنٹ خیبر تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ خدا کے مسیح نے چندے، وہ ساری رات تڑپتا رہا، اور میرے نانا نے وہ پیسے پھر بھجوائے، ان کا اس وقت کوئی سسٹم ہوگا پتہ نہیں، ٹیلی گرام، اور اس نے لوگوں کو کہا کہ تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، یہ دیکھو یہ مسلمان دیکھو۔ لیکن اینی ہاؤ امیر فیصل کے لیے ہم دعا کریں گے، کیونکہ میرے 2-3 دوست اور احمدی ہوئے ہیں، اور انہوں نے خط لکھا ہے، بیعت فارم بھیجا ہے کہ ہم جماعت کے چندوں میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ کہتے کیوں دوں؟ میں نے ان کو قرآن سے حوالہ دیا کہ ہم تمہیں مالوں اور اولادوں کے ذریعے سے، ہم وہ خاندان تھے کہ ہم نے وہ فضل عمر فاؤنڈیشن میں 1 لاکھ روپے، اس وقت بہت بڑی اماؤنٹ تھی، وعدے کیے دیے، لیکن جب گھر جلے سن 74 میں تو ہم سڑکوں پر آ گئے، اور پھر خدا نے ہمیں محتاج نہیں کیا، اور اب میرے خاندان میں 50 ڈاکٹر، میں نے ان کو بتایا، ساری میری آڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اور خدا کے فضل سے بہت تبدیلی آ گئی ہے، اور واقفی زندگی بھی 3 4 5 پیدا ہو گئے جو اب وقف کے کاموں میں لگے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے، السلام علیکم۔ اور اس وقت آپ نے ایک کتاب شائع فرمائی فتح اسلام کے نام سے، اور آپ نے اس میں اپنی جماعت کے اور مقاصد بیان کیے، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو 5 شاخیں ہیں ان کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ نے اس میں بتایا کہ اس وقت اتنی ڈاک آتی ہے، ان کا جواب دینا ہوتا ہے، اتنے خطوط لکھے جاتے ہیں، کتابوں کی اشاعت ہوتی ہے، مہمان آتے ہیں ان کے لیے لنگر کا انتظام، کھانے کا انتظام، لوگوں کی رہائش کا انتظام، یہ اس وقت کے چھوٹے چھوٹے کام تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دور میں شروع فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے شروع فرمائے، تو اس کے لیے آپ کو چندے کی ضرورت تھی۔ تو اگر
آپ نے احمدیت میں شامل نہیں ہونا تو بے شک نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کر اور پھر آقا کی بات نہ مانے تو انسان تو پھر اس آقا کی غلامی سے خود بخود باہر چلا جاتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو سوچ لیں کہ آپ پھر کہاں جا کے کھڑے ہو جائیں گے. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ امام مہدی آ جائے تو اس کو میرا سلام بھی پہنچانا ہے، اس کی بیعت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے. اور آپ کہتے ہیں میں کیوں مانوں؟ بھئی آپ کو حکم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے آپ نے ماننا ہے. اس لیے نہیں ماننا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجھے مانو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا اس کو ماننا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ ہے امیر فیصل صاحب کہ جو میں نے باتیں کی ہے ہمارے کویسچن آنسر میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہے نعرے لگائے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے نا. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے آپ کو کرشنر اوتار بھی کہا ہے، اور مرزا طاہر احمد نے اپنی نظموں میں مرلی دھرن کا اور کنیا کماری کا وہ باقاعدہ نظم موجود ہے جو ہم گاتے ہیں. اس میں کئی وہ تو لمبی بات ہے، یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خدا کا ایسا اوتار آ گیا جس نے سب مذاہب کو ایکسپٹ کیا. ان کی کتابوں کو میرے پاس لائبریری پاکستان میں بہت بڑی تھی، وہاں میرے پاس وہ گیتا، اور یہ ہمارا دوست تھا پاکستان میں ٹاپ کنسلٹنٹ ہے وہ دھیرا رام کنیتا، تو انہوں نے مجھے دی تھی. اور بھی ہندوؤں کی کتابیں وہ ہے. میں بھجن بھی سنتا ہوں. تو بہرحال لوگوں کا کیا میرے بھجن سننے پر یا وہ ہوگا. ہاں جب میں گڈ مارننگ کہتا ہوں، یہ صبح ہمارا ایک ہی ہے دفتر میں جیسے پڑھتے گڈ مارننگ سر. تو جو ہندو ہیں ان کو میں نمسکار کہتا ہوں. پرکاش پٹیل ہے اور اشوک شرما ہے اور لوگ سینکڑوں ہیں میرے دوست ہندو یہاں پر، یعنی جاننے والے دوست تو خیر کم ہیں. تو ہر مذہب کا احترام ضروری ہوتا ہے. السلام علیکم، خدا حافظ. یہی تو وجہ ہے کہ مرزا صاحب نے آپ کو سب کچھ کہا ہے، کرشنا اوتار بھی کہا ہے. ان کی کتاب میں ایک اس میں جو اس کی کتاب ہے رویا میں شیر سنگھ بہادر لفظ ہے، یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ارباب لشکر خان ہے، ٹھیک ہے نا. اینی ہاؤ، خدا حافظ، السلام علیکم. میں نے امریکہ بہت مخیر احمدیوں والی جماعت ہے، 30-35 ہزار ہے، اور وہ لوگ چندے دیتے ہیں. میں نے اپنے بھائی کی آپ کو بتائی کہ پار پر $4.5 ملین دیے، یا اس سے زیادہ. ڈاکٹر مسعود نے کوئی 11-12 ملین دیے. تو جو لوگ دینے والے تو جن کو احمدیت کی سچائی اور مرزا غلام احمد کہتے ہیں کہ سچا علم ہے، وہ پھر مالی قربانیوں میں کمی نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری بہت پراپرٹی جلائی گئی ہے پاکستان میں، تو اب ایک کھلا وہ ہے. تو میں برائی نہیں کرتا پاکستان کی، لیکن فیکٹس ہیں. ہمارے سفینہ پرنٹنگ والوں نے کہ جب ان کی مل جل گئی تو آئے اور انہوں نے اپنا چندہ ڈبل کر دیا. تو جماعت میں یہاں تو ہم $35 ملین سالانہ چندہ دیتے، اس کے علاوہ بھی ہے. ہماری 80 مساجد ہے، جو مرکزی مسجد برہان صاحب نے دیکھی ہے، اس کا سالانہ بجلی کا بل 1 لاکھ ہے. تو کہاں سے ہم دیں گے؟ اور جیسے برہان صاحب نے آپ کو بتایا اس وقت تو بڑے سخت حالات تھے، لوگ پیسے بھیجتے تھے. ان کو پیسے بھیجنے والوں میں انڈیا کے سارے نواب خان خوانین، رامپور کے شہزادی شاہجہاں بیگم جو میرے دادا کے ساتھ بیائی تھی اور دادا کے بھائی کے ساتھ بیائی تھی، وہ پیسے بھیجتی تھی. اودھ کے نواب، وہ ساری تفاصیل دی ہوئی ہیں. ارباب لشکر خان جو ارباب فیملی مشہور پاکستان کی، تو مالی قربانی کا تو کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن آدمی کے دل پہ بلیو کرتا ہے. میں آپ کو ایک مثال بہت ہی پیارے محترم برہان احمد ظفر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب علیہ الصلوۃ والسلام پر تو سوال ہو ہی نہیں رہے محترم. وہ تو آئے اور 1908 میں دنیا سے کوچ کر کے چلے گئے. سوال یہ ہے کہ یہ 2021 چل رہا ہے محترم. احمدی نظام جماعت کو کیوں جوائن کیا جائے؟ کیا پلس پوائنٹس کیا مائنس پوائنٹس؟ بات یہ ہو رہی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نیک، متقی، ریفارمر، مجدد مان لینا اگر احمدیت ہے تو جی ہاں میں احمدی ہوں سر. اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. سوال احمدی جماعت نظام پہ ہیں. اور انشاءاللہ کھانا وانا کھائیے، ڈنر کا ٹائم ہو گیا. لے لیا سر آپ نے. کو مثال ایک دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر حمید الرحمان جو اب ڈاکٹر عبدالسلام کے داماد ہیں، پٹھان ہیں، وہ خوش سے تعلق ہے ان کا. 1988 میں امام جماعت احمدیہ مرزا طاہر نے سیکریفائس کی بات کی تو انہوں نے کہ مسجد بنانی ہے $7 لاکھ، 25,000 چاہیے. انہوں نے اپنی تمام گھر بیچ دیا، مکان پراپرٹیز بیچ دی، گاڑیاں بیچ دی اور خود ایک فلیٹ میں شفٹ ہو گئے. پورے کا پورا وہ ہو گئے اور انہوں نے وہ مسجد بنائی. مسجد حمید ہے، اس کو آپ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ کے دیکھ سکتے ہیں. بہت بڑی مسجد ہے، کا پتہ نہیں 25 ایکڑ میں ہے کتنے. یہ ہوتے ہیں لوگ. اس نے نہیں سوچا حمید الرحمان نے کہ میں کہاں جاؤں گا، ڈاکٹر تھے، کماتے رہے. تو یہ مالی میرا بھی یہی حال ہے. مجھے ملے تو میں بہت زیادہ دوں، ٹھیک ہے نا. تو جماعت میں بہت زیادہ قربانی کرنے والے لوگ. اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. السلام علیکم. جی السلام علیکم محترم. بات یہ ہے کہ میں نے یہی تو آپ کو بتایا ہے کیوں ماننا ضروری ہے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو حکم ہے، اس لیے ماننا ضروری ہے. اور جب آپ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو مانیں گے، ان کے دعوی کو مانیں گے، ان کے حکموں پر آپ عمل کریں گے، انہوں نے جو قربانیوں کے لیے آپ کو دعوت دی ہے اس میں آپ شامل ہوں گے، تو ہی آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن سکیں گے، ورنہ نہیں بنیں گے. سمجھیے بات. اس لیے جماعت احمدیہ میں شامل ہونا ضروری ہے. اور جو نظام جماعت احمدیہ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم کیا اور جو خدا نے آپ کے ذریعہ سے جو پودا لگایا، وہ پھر خلافت کے نظام میں تبدیل ہوا خدا کے اذن سے. تو یہ وہی نظام ہے جس کی پیشگوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے کہ ثم تکون خلافتاً علی منہاج نبوت، کہ اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو جائے گی. تو یہ جو نظام آپ کو آج دکھائی دے رہا ہے یہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہے. اس لیے اس کی مدد کرنا آپ کے لیے فرض ہے، کیونکہ جب تک اسلام دنیا میں غالب نہیں آ جاتا، ایک ایک مسلمان کا فرض ہے، خواہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کہ وہ خدمت اسلام میں اپنا حصہ ڈالے. اس لیے آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تو ویسے بھی چونکہ پتھروں سے پیسہ بناتے ہیں، ہیروں سے، پتھر نہیں ہیروں سے، تو بڑی مشکل سے پیسہ بنتا ہے. اور ویسے بھی جو لالا ہوتا ہے وہ جلدی پیسہ نہیں چھوڑتا. تو قرآن کریم نے اس کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں. اس لیے مجھے ویسے کبھی شوق نہیں ہوا کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کو میں گھینچ کے ضرور لاؤں گا. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ ہاں میں نے اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کامل طور پر داخل کرنا ہے، تو آپ پھر انشاءاللہ اس طرف مائل ہوں گے. زبردستی تو کوئی نہیں کر سکتا.